بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، میرے یوٹیوب فیملی کے دوست و احباب، آج میں علاقہ دنیا پور کے اندر آیا تھا، جہاں پر آ کر میری حاضری ہوئی دربار حضرت سلطان ایوب پر، جن کے بارے میں ان کی کراماتی واقعات بہت سارے لوگوں سے سننے میں آئے۔ یہاں بہت پرانا قبرستان بھی ہے اور بہت پرانی مسجد بھی ہے، اور یہ دربار ہے جہاں پر یہ بزرگوں مدفن ہیں۔ تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو عزیزان محترم، آج ان حضرات کے بارے میں، ان بزرگوں کے بارے میں آپ حضرات کو کچھ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے، اور جس طرح آتا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، تو اسی طرح آپ حضرات کو یہ دربار بھی دکھائیں گے۔ قدیمی دربار ہے، پرانا دربار ہے، اور ان کی جو تفصیل لکھی ہوئی ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بذریعہ کیمرہ آپ کو دکھائی جائے گی، سنائی بھی جائے گی۔ یہ پرانی مسجد ہے، آپ حضرات کے سامنے آپ کو دکھاتا ہوں، اور اس پرانی مسجد کے پیچھے جو ہے قبرستان ہے، بہت قدیمی پرانا قبرستان ہے۔ اس مسجد کے خادم تھے حاجی یاسین صاحب، وہ ہمارے رشتہ دار بھی تھے، عزیز تھے، اور یہ پرانا دربار شریف ہے۔ یہاں پر لوگ بہت زیادہ حاضری کے لیے جمعے کے روز تشریف لاتے ہیں، دور دور سے تشریف لاتے ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے۔ یہ مختصر تعارف لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلطان ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری بھی ہو جائے اور ان کے لیے فاتحہ خوانی بھی ہو جائے۔ تو مختصر یہ تعارف لکھا ہے کہ حضرت سلطان ایوب کتاب رحمۃ اللہ علیہ آپ ہاشمی خاندان میں سے ہیں، اور آپ کی ولادت سن 701 ہجری بمقام ماڑی رشید پور میں ہوئی، جس کا موجودہ نام قصبہ مخدوم رشید ہے، جو کہ ملتان شریف کے قریب واقع ہے۔ آپ مادرزاد ولی اللہ ہے، اور آپ کے دادا کا نام مخدوم عبدالرشید حقانی ہے۔ آپ ابھی بہت چھوٹے عمر کے تھے کہ آپ کی والدہ اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور آپ کی عمر 7 سال کی تھی تو آپ کے والد گرامی حضرت سلطان ابو بکر بھی وصال فرما گئے، اور ان کی ختم خانی پر آپ کی دستار بندی شیخ المسلمین مخدوم حضرت غوث بہاء الدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ ملتانی نے کرائی، جو کہ حضرت سلطان ایوب کتال کے دادا مخدوم عبدالرشید حقانی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور آپ نے ظاہری اور باطنی فیض اپنے دادا مخدوم عبدالرشید حقانی سے حاصل کیا، اور انہی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ کو بچپن سے ہی انسانوں اور جانوروں پر شفقت کرنے کی عادت تھی، اور آپ اکثر مویشی چرانے کی غرض سے جنگل چلے جاتے، وہاں یاد الہی میں مصروف ہو جاتے، اور آپ تنہائی میں عبادت کرتے رہتے۔ ایک دن جب آپ جنگل میں عبادت میں مصروف تھے کہ ایک بزرگ ظاہر ہوئے اور آپ کو شربت کا پیالہ پیش کیا، کہا بیٹا اپنے دادا کو میرا سلام کہنا، اور میں خضر علیہ السلام ہوں۔ یہ شربت پی لی، اور جیسے ہی آپ نے وہ نوش فرمایا تو تحت الثری سے عرش اعلیٰ تک تمام حجابات ہٹا دیے گئے، اور آپ میں خضری علم منتقل ہو گیا، اور آپ واپس آئے، تمام واقعات اپنے دادا جان کو سنائے، تو انہوں نے اس راز کو چھپانے کو کہا بیٹا یہ راز کسی پر ظاہر نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں ہوتی ہیں، جو یہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک بزرگ شخصیت ہیں جن کی کرامات بہت زیادہ بتائی گئی ہیں۔ یہ دوسری طرف بھی ان کا کچھ تعارف لکھا گیا ہے۔ ایک دن حضرت سلطان ایوب رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں مویشی چرانے کے لیے گئے، اور خود ایک درخت کے نیچے عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کے چچا مخدوم محمد احمد تشریف لائے۔ کہا کہ بیٹا کیسے گمسم بیٹھے ہو، آپ قرآن پاک پڑھ لیتے، اللہ کا ذکر کر لیتے یا حدیث پڑھ لیتے، ایسے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ چچا آپ حکم کریں، میں قرآن سناؤں یا میرے رفیق بچڑے قرآن سنائیں؟ چچا نے کہا کہ کبھی جانور بھی قرآن پڑھتا ہے؟ تو آپ نے کہا چچا جان آپ حکم تو کریں کہ بچڑے سے سنواؤں۔ چچا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے بچڑوں کو آواز جو چل رہے تھے تمام بچڑوں کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ چچا جان کو قرآن سناؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان عطا کی، اور اس نے قرآن پاک اس طرح سنایا جیسے کہ کوئی قاری پڑھ رہا۔ اور اتنے میں آپ کے دادا مخدوم عبدالرشید حقانی بھی وہاں پہنچ آئے، اور پوتے کی یہ کرامت دے کر آپ وجد میں آ گئے، اور اپنی دستار اتار کر اپنے پوتے سلطان ایوب کتال رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر رکھ کر کہا محبت کے آداب آپ، شریعت کے حجاب آپ، سلطان ایوب کتال رحمۃ اللہ علیہ کتب الاقداب آپ کی یہ کرامت مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد مخدوم رشید حقانی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نے اب ہر وقت میرے پاس رہنا ہے، مجھے وضو کرانا ہے، اور آپ اپنے دادا جان کی خدمت میں مصروف رہے ہیں۔ ظاہری باطنی فیض اپنے دادا جان سے حاصل کیے، حتیٰ کہ دادا جان نے اپنا تمام فیض
حضرت سلطان ایوب کتار رحمۃ اللہ علیہ میں منتقل کر دیا، اور دادا وفات پا گئے۔ آپ نے تمام چچاؤں سے اجازت لے کر خانپور مڈل میں سید ایوب ماچنی کے ہاتھ تشریف لائے، اور ان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا۔ کچھ عرصہ آپ اپنے سسرال میں رہے، پھر آپ دنیا پور کے نزدیک قصبہ حضرت خضرپور جس موجودہ نام ٹبا مائی منوری ہے، اپنے ایک مرید کے ہاں تشریف لائے۔ یہاں مخلوق خدا کی تربیت کا سلسلہ شروع کیا، رات دن دین اسلام کی تبلیغ میں وقت گزارتے، اور گڈن قطرہ جو کہ قصبہ میں جگرالو تھے، جب آپ نے اس بات پر برا منایا تو اس لیے آپ کے گائے جنگل میں چر رہی تھی، اسے ذبح کر کے آپس میں بانٹ لیا۔ جب حضور کو اس بات کا علم ہوا تو آپ ان کو بلا کر پوچھنے لگے، پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو وہ سب انکاری ہو گئے، ہم نے تو گائے کو ذبح ہی نہیں کیا، اگر اس کا کوئی گواہ ہے تو پیش کرو۔ آپ نے فرمایا کہ گائے کو بولا تاؤ، اور گائے بوٹیاں بول کر خود بتائے گی، جب یہ بوٹیاں بول پڑی تو تم لوگ نہیں بچو گے۔ اور آپ نے گائے کو آواز دی، بھاگ بھاگ، یہ گائے کا نام تھا۔ جہاں جہاں یہ گوشت پڑا ہوا تھا وہ اڑ کر حضرت کے قدموں میں آ کر اور گوشت سے آواز، یہ حضرت ان لوگوں نے مجھے ذبح کیا۔ اس پر آپ جلال میں آ گئے، اور سب سے پہلے اس بستی کی مسجد کو حکم دیا جس پر آپ نماز پڑھا کرتے تھے کہ اس بستی کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور تم بھی اس بستی کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ یہ لوگ جانے اور خدا جانے، آپ نزدیک جنگل میں درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ صبح کو دیکھا تو مسجد اس علاقے کو چھوڑ کر 1 کلومیٹر دور جنگل میں جا چکی تھی، آج تک اس ویرانہ میں موجود ہے، اور 2 گٹروں والی مسجد کے نام سے مشہور ہے، اور زیارت گاہ عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بستی کو تباہ کر دیا، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، آگ لگی اور پوری بستی کو الٹ دیا گیا۔ جس گھر میں سلطان ایوب کتار رحمۃ اللہ علیہ تھے وہ آپ کے ایک مرید کا گھر تھا، وہ بچ گیا، اور آج بھی وہ ٹبا مائی منوری کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حضرت کی کرامات لکھی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، جیسا کیسا بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ حضرت کی کرامات ہی، انشاءاللہ آگے جا کر وہ مسجد بھی دکھائی جائے گی جو مسجد خود چل کر وہاں تک پہنچی تھی۔ اب اندر کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ حضرت کی قبر مبارک ہے، یہ حضرات خدام حضرات بھی ہیں، یہ ماشاءاللہ خدمت کے لیے یہاں موجود رہتے ہیں، آنے والے مہمانوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور یہیں پر یہ حضرات ہر وقت خدمت کے لیے لوگ جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، چائے دودھ پلاتے ہیں، ہر وقت خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے۔ انشاءاللہ اندر حاضری ہوگی، پھر فاتحہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے مسجد دکھائیں گے۔ یہ اندر تشریف لے آئیں گے۔ اور جس طرح بزرگوں نے بتایا گیا ہے کہ کسی بزرگ اللہ والے کی قبر پر حاضری ہو تو مراقبے کی شکل اختیار کر کے وہاں پر حاضری دی جائے تو فیض حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح کہ ہمارے ایک بھائی مراقبے کے اندر بھی بیٹھے ہیں، کوئی بھائی فاتحہ خوانی کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، اور کچھ حضرات خدمت کے لیے بھی موجود ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ ہم بھی فاتحہ خوانی کریں گے۔ میرا چھوٹا بیٹا عبدالمنان ساتھ آیا ہے، ہمارے بھائی عثمان، میرے ہمظلف بھائی ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کے درجات بلند فرمائے، ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹا بیٹا انشاءاللہ میرا تلاوت کلام پاک کرے گا۔ چلو جی آگے تلاوت یہاں کھڑے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم
فلا تطغى وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری بھی قبول فرمائے ان حضرات کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, تمام ان قبرستان والوں کے درجات بلند فرمائے. اس دربار کی جو مسجد ہے, اس مسجد کے بہت ہی پرانے خادم تھے حاجی یاسین صاحب, وہ میرے نانا سسر تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے, وفات پا گئے. اسی قبرستان کے اندر وہ مدفن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے نقش قدم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت اپنا کر اپنی آخرت بنانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ہمارے کیمرے مین بھائی محمد عثمان صاحب یہ ہمارے ساتھ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. اور یہ قبر بھی عام روٹین کے حساب سے جو قبریں ہوتی ہے ان سے بڑی ہے, ذرا لمبی ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات کو بلند فرمائے. یہ اندرونی خانہ قبرستان ہے جو دربار کے اندرونی احاطہ کے اندر قبریں بنی ہوئی ہیں. یہ خاندان کی قبریں ہیں. واللہ عالم, بہتر تو اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کیا معاملات ہیں. بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جو اللہ کے ولی, اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے, ان کی مدد و نصرت بھی فرماتا ہے. جس طرح یہ پرانا میزار دربار سلطان ایوب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اور یہ اندرونی قبرستان ہے. یہ بھائی بھی اپنے سامان لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ آتے ہیں یہاں سے سامان بھی لے کر جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی وہ پرلی صاحب طرف جو ہے نیا کمرہ بنایا جا رہا ہے جو دربار کی شکل میں ہے. وہ بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت کے بیٹے تھے جو 2 دن پیدا ہوئے اور ولادت کا وقت تھا, تو ولادت میں دیر ہوئی, خود پیدا ہوئے, اور جو ہی پیدا ہوئے اچھل کر وہ دیوار کے اوپر کھیلنے لگے. تو کچھ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کی. یہ چھوٹی سی قبر بنائی گئی ہے ان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سعادات کو, اللہ تعالیٰ ان سعادات کے صدقے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے, بزرگوں کے صدقے. اور یہ اندرونی احاطہ کا قبرستان ہے, کافی بڑا ہے. یہ باہر سے بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ دربار شریف. اور یہ دربار کی مسجد جو ہے, یہ دربار کی مسجد بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ. اور مسجد کا مینار بہت پرانا بنا ہوا ہے, بہت بڑی مسجد ہے, بہت بڑا مینار ہے, اور اس کے پیچھے قبرستان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ وہ مسجد جو بتا رہے ہیں خود چل کر گئی ہے. انشاءاللہ اس مسجد کو بھی کوشش کریں گے ہم دکھانے کی. یہ کچھ قبریں اندر کمرے کے اندر ہیں. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اسی خاندان سے ہیں. تو یہ باہر قدیمی بہت بڑا پرانا قبرستان ہے, اور ارد گرد آبادی بھی ہے. یہ دکوٹا کی طرف جاتے ہوئے دنیا پور سے براستہ دکوٹا کی طرف جانے والا اس راستے کے اندر یہ نوچک کی طرف آئیں گے, یا کتب پور کے علاقے سے اندر کی طرف آئیں گے, یا ٹیبا سلطان پور کی طرف سے آئیں گے, تو یہ راستے میں سلطان ایوب دربار آتا ہے. یہ بھائی حضرت کے سلطان ایوب کتال رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جو 24 گھنٹے کے لیے زندہ رہے, ان کے بارے میں یہ بزرگ کچھ بتا رہے ہیں. تو آپ بھی سماعت فرمائیں گے. جی 24 گھنٹے مستی آیا. جی جی انہیں بولن بھی لگ گیا, ٹھیک تعلیم ہی نے حاصل آئی ماشاءاللہ. اور جی دیوار دے بیٹھ کے آکھن لگا دیوار نو چل جویں گھوڑا چل رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ دی شان. اس سے ابے نے دیکھا, ہاں جی اس نے کہا تو اتنے زمین سے غرق ہو جائے, تو اپنی اولیاءت فقیری دکھا رہے عوام نو. اللہ پہلے جو اولیاء ہوتے نا فقیری نہیں سی دکھاتے, انہیں تھوڑی زہر کی تھی. اس نے ابے نے کیا سی ہوں اس ٹائم موجودہ جس آدمی کا بچہ نہ جمدا ہوئے, اچھا وہ عام بندہ بھی اتنے منت من کے ویندے بچہ جم سی, پھر اس کی دعوت کی کرنی ہے دلیا کھانا تھا. وہ دلیا تسی نہیں کھانا, وہ دلیا صرف اس سے ساڑھے پیر بیادری کھاندی. تساں کھانا ہے گوشت چاول, دلیا نہیں کھانا. اور دلیے دا ٹائم ہے. اور دسے کہ بچہ قرآن پاک بھی پڑھتا رہے ہے. ہاں جی اچھا دلیے دا بھی کھاون دا بھی ٹائم ہے. اچھا سو یہ نہیں کوئی فریجاں رکھ لو ہفتہ کھاؤ بیٹھے.
یہ دلیے ٹائم جو شام ہو رہی ہے تارے نظر آئے گا اس ٹائم ختم. اچھا جی یعنی کہ شام ہوندی جاوے ختم ہونا یعنی کہ تارے چاہیے. نظر آ گئے نا ہاں جی دلیے دے کھاون دا ٹائم ختم. ٹھیک ٹھیک وہ نہیں کھاونا ٹھیک اس تو بعد چل دے پانی چ لوڑ. ٹھیک ہو گیا. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? میرا نام جی فضل شاہ ہے. فضل شاہ صاحب. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੁਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ٹھیک ہو گیا ਇਹਨਾਂ جی. ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚ ٹھیک 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 ماشاء اللہ جی. اس دلیے دا 24 گھنٹے ٹائم اپنا شام دا تارے نظر آ گئے وہ ٹائم ختم. صحیح. پھر جنہ بچ گئے ہاں جی. وہ چل دے پانی لوڑ. واہ جی واہ. اسی کھاونا نہیں ماشاء اللہ. یہ نہیں فریج رکھ کے ہاں جی. ہفتہ کھاؤ بیٹھے. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی. جزاک اللہ جی بھائی فضل شاہ صاحب ہاں جی. جو حضرت کے سلطان ایوب گتار رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں جی. اور یہ بچے کے بارے میں بھی کچھ بتا رہے تھے. بتایا جا رہا تھا اندر کہ اس بچے نے قرآن پاک بھی پڑھ کے سنایا. ہاں جی. ہاں جی. ہاں جی. اللہ جس اللہ. جس مسجد نماز پڑھنے حالی مسجد کھڑی ہے. ہاں جی وہ بتایا گیا ہے. میں ابھی انشاءاللہ کوشش کروں گا وہاں پہنچنے کی مسجد کے اندر جا کے وہ بھی دکھائی جائے. پرانے وقت 800 سال پہلے مسجد ہے جی جی نماز اتھے پڑھتے تھے. ماشاء اللہ. آج تک وہ مسجد چھت اس کی دوبارہ پائی گئی ہے. صحیح صحیح. باقی دیواراں وغیرہ سارا کوئی اویں کھڑے. چلو ماشاء اللہ جی. یہ باہر کی طرف سے حضرت سلطان ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا احاطہ ہے اور ماشاءاللہ خوبصورت گنبد بنایا گیا ہے جہاں پر کبوتر کافی تعداد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں رہتے ہیں. یہاں رہائش پذیر ہیں. اور یہ پرانی مسجد دربار شریف کی یہ بزرگ بھی ہمارے خدمت میں لگے ہوئے ہیں. مسجد کا احاطہ کافی بڑا ہے ماشاءاللہ. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ مسجد کا مینار بہت پائیدار اور بہت پرانا یہ بنایا گیا ہے اور ماشاءاللہ کافی بڑا یہ مینار ہے. یہ دربار سلطان ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل ساتھ منسلک یہ مسجد ہے. چلو جی. یہ قریبی قبرستان پرانا قبرستان پورنیہ پور کا جو ہے نا یہ قبرستان ہے باہر کے احاطے کا. یہ بہت بڑا قبرستان ہے. دونوں طرف اس طرف بھی ہے. تو ہمیں اجازت دیجیے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سب کا حامی و رات ہو. ویسے دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بزرگ کے ہاتھ پر کوئی ایسی کرامت ظاہر کر دیتے ہیں. کچھ حضرات اس کا مطلب غلط لے لیتے ہیں, کچھ بالکل سنجیدہ ہو جاتے ہیں. مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور بہرحال یہاں پر ہم آئے, دیکھا, صورتحال جو لکھی ہوئی تھی وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی. مزید بہتر اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. بہرحال اللہ کے بزرگ تھے, اللہ کے نیک بندے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائے اور اپنے حکموں کی تابعداری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.